السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیب فاروق۔ ناظرین، توہین عدالت کا قانون، اس کا جو بل ہے وہ نیشنل اسمبلی سے تو پاس کرا لیا گیا لیکن سینٹ میں ابھی تک پیش نہیں کیا گیا۔ اب حکومت کی عجیب ٹائمنگ ہے، آج انہوں نے اس کی بجائے دوہری شہریت کے حوالے سے آئینی ترمیمی بل سینٹ میں پیش کر دی، جس کے اوپر بہت واویلا کیا نہ صرف اپوزیشن نے بلکہ حکومت کے کچھ اراکین نے بھی، اور ایون پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر ممبران نے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے، اس کے اوپر آبجیکٹ کیا ہے۔ رضا ربانی صاحب کو بھی اس پہ آبجیکشنز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو آئینی ترمیمی بل ہے وہ تو شاید اب کمیٹی میں چلا گیا ہے، لیکن توہین عدالت کے حوالے سے جو کارروائی ہے، جو بل ہے 2012 کا، وہ کل سینٹ میں پیش ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر آگے کس طرح گورنمنٹ کتنی تیزی سے اسے سینٹ میں پاس کرا سکے گی، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی صدر پاکستان اس کے اوپر سائن کریں گے تاکہ اسے باقاعدہ قانون تصور کیا جا سکے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے یہ معاملات آگے چل رہے ہیں، اسلام آباد میں ایک اور بات بھی جو گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک بہت بڑے کلیش کی طرف جا رہے ہیں بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا جوڈیشری۔ اور جس طرح سے کل کے پروگرام میں سیٹھی صاحب نے بھی بات کی تھی، اور انفیکٹ لاسٹ ویک ہی یہ بات ہو گئی تھی کہ یہ قانون اگر بنے گا تو اسے فوری طور پر چیلنج کر دیا جائے گا۔ دیویار آج چیلنج کر دیا گیا، اب اس کا فیٹ کیا ہوگا اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ناظرین۔ لیکن سیٹھی صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حکومت کا موڈ، اس کا ٹیمپرامنٹ جو موجودہ چیف ایگزیکٹو ہیں ان کی زبان میں آپ کے سامنے لایا جائے۔ آپ ذرا راجہ پرویز اشرف صاحب کا یہ کلپ دیکھیے جو کل انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بات کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ تاثر نہ دیا جائے کہ عدلیہ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی ہم سے زیادہ اس کا جو ہے وہ وفادار ہے یا اس کے لیے زیادہ عزت اور توقیر رکھتا ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ججز جو ہیں وہ پاکستان کے ججز ہیں، وہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے، اس کی تکریم، اس کی عزت، اس کی توقیر برقرار رکھنا ہم سب پر لازم ہے۔ اس بل کا مقصد جو ابھی سامنے آیا اور جو لا منسٹر نے، وزیر قانون نے سمجھایا کہ اس سے ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا یا کسی کو ہولی کا یا مقدس گائے بنانا مقصود نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں جو اپیل کا حق ہے وہ محفوظ کرنا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کا فرض ہے۔ ناظرین، اس بات کی یقین دہانی میں آپ کو کرا دوں کہ آج کے اس پروگرام میں آگے چل کے سیٹھی صاحب ہی سے ہم ڈسکس کریں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے حکومت نے کوشش کی ہے واقعی عدلیہ کا رستہ روکنے کی۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب سیٹھی صاحب ہمیں آگے چل کے دیں گے۔ سیٹھی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیٹھی صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے کیا حال ہے آپ کی، اور دوسرا یہ بات بتائیے کہ آپ نے کہا تھا کہ قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قانون بھی اس کی شکل ہمارے سامنے آ گئی، آپ نے کہا تھا فوراً چیلنج بھی ہو جائے گا، چیلنج بھی ہو چکا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، دا بیٹل از آن؟ جی ہاں، بیٹل از آن۔ بیٹل تو پہلے دن سے آن ہے اور اسی لیے تو یہ کارروائی کی گئی اسلام آباد میں حکومت کی طرف سے، تاکہ کسی طریقے کے ساتھ جنگ فوری طور پہ ہاری نہ جائے۔ مگر جس طریقے سے سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت زیادہ عرصے کے لیے سروائیو کر سکے گی۔ اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ کھینچنا چاہتے ہیں کچھ 6 مہینے، اور میرا نہیں خیال یہ 6 مہینے کھینچ سکیں گے۔ یہ 2-3 مہینے میکسیمم کھینچ سکتے ہیں، چلاکیوں کے ساتھ اور موقع پرستی کے ساتھ اور دھمکیوں کے ساتھ اور یہ قانون سازی کے ساتھ، مگر رائٹنگ از آن دا وال۔ ارے سیٹھی صاحب، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، بہت سے لوگ اس کو ہم ایک ہی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں اور بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے، جسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ صرف ملک کے وزیر اعظم کو جو موجودہ حالات ہیں ان سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان میں ٹائم گین کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے اور ان کو بینیفٹ کرے گا راجہ صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو۔ لیکن کیا اس کا صرف وہ واحد بینیفیشری ہیں یا دیر از اندر ڈائمینشن ٹو اٹ؟ نہیں، دیکھیے، مین بینیفیشری تو وہ پرائم منسٹر کو بنانا چاہتے ہیں، مگر میرا خیال ہے یہ بل جو ہے صرف پرائم منسٹر تک اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ساری حکومت کی جو کارروائی ہے جس کے ساتھ کلیش آ رہی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، خط نہیں لکھا جا رہا، لوگوں کی ٹرانسفرز کی جا رہی ہیں،
सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्स रोक देता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स करता है ब्यूरोक्रेट्स को डायरेक्टली, ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स में मदाखलत हो रही है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को बाईपास करने की कोशिश करती है। ये सब चीजें चल रही हैं जिसमें अदालत की जो रिट है उसको हुकूमत कबूल नहीं कर रही, और इसके बहुत से अब आपके पास सामने एग्जाम्पल्स हैं। तो ये इनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ सिर्फ हम सरवाइव नहीं मगर कुछ कानून साजी और कुछ हुकूमत भी चला सकें, क्योंकि अब इन्होंने अब इलेक्शन आगे उसकी तैयारी करनी है और उसके लिए बहुत सी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो कि हो सकता है हर स्टेज पे वो चैलेंज हो जाए और अदालत जो है वो हुकूमत की साइड ना ले। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर को भी बचाना है, डिले करनी है, दूसरी तरफ ये है कि गवर्नमेंट के बहुत से और भी इश्यूज हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को रोका जाए उससे। और तीसरी चीज ये कि हुकूमत के बहुत से लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का शिकार हो चुके हैं, जिसमें रहमान मलिक साहब भी कंटेम्प्ट में पकड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी केस चल रहा है। उधर आपको पता है पहले अब बाबर अवान साहब भी चल रहे हैं, अभी हाल ही में मलिक रियाज साहब जिनके क्लोज ताल्लुक है हुकूमत के साथ, या एटलीस्ट जरदारी साहब के साथ कहा यह जाता है, तो वो भी कंटेम्प्ट में धरे हुए हैं एंड सो ऑन। और हो सकता है आगे भी और लोगों को रहमान मलिक साहब तो वो डुअल नेशनैलिटी के चक्कर में फंसे हुए हैं जी। नहीं, उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट का केस भी चल रहा है मेरा ख्याल है। डुअल नेशनैलिटी का तो है, एक कंटेम्प्ट का भी चल रहा था, उन्होंने माफी मांगी थी, मेरा ख्याल जजमेंट रिजर्व्ड है उसमें। बहरहाल अगर वो नहीं है तो चले कोई बात नहीं, मगर ऐसी बहुत सी सिचुएशंस है और आगे और भी आने वाली हैं, तो इसलिए ये हो सकता है कि ये सारी वजूहात सामने रखकर उन्होंने सोचा एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल ही बना लिया जाए कि हम डिफाई करें अदालत को और अदालत जो है उसके हाथ बांध दिए जाएं, वो हमें तंग न कर सके। तो इसके मुख्तलिफ, मगर जो आमतौर पर यहाँ जो बात चल रही है वो मोटी मोटी बात यही चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर को बचाया जा रहा है। आज तो ये भी ट्विटर के ऊपर खबरें चल रही थी कि मलिक रियाज साहब, क्योंकि वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंटेम्प्ट की थी, या एलिगेशन है, इल्जाम है कंटेम्प्ट का, उन्होंने तो अनकंडीशनल माफी भी है, मगर फिर भी और अगर ये इस किस्म का कानून पास हो जाता है तो फिर को भी प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो मैं चाह रहा था कि अच्छा होता कि आप या रहमान मलिक साहब को या अटॉर्नी जनरल को या जो आपने मलिक रियाज साहब के वकील हैं डॉक्टर बासित, उनसे आप मुलाकात करवाते जरा उनसे थोड़ी। सेठी साहब समहाउ आई न्यू कि आप ये मामला इस तरफ जाएगा, तो डॉक्टर बासित साहब हमारे साथ ऑलरेडी लाइन पे हैं, मलिक रियाज साहब के वकील हैं, तो इन्हें अदालत की जो कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सेठी साहब यू कैन क्विज हिम। ओके गुड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये आप लोग तो अपने कानून बनाने शुरू अपने आप को बचाने के लिए, ये किस किस्म की कार्रवाई हो रही है? ये सारा जो कंटेम्प्ट का कानून है, हमें तो ऐसे लगता है मलिक रियाज साहब को बचाने की कोशिश हो रही है। जो आपने सुना मैंने भी सुना। अच्छा। लेकिन जब मैंने ये कानून पढ़ा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इससे तो किसी को कोई फायदा नहीं है। और मुझे तो ये एक सही ला हासिल, एक ऐसी बात जिसका कोई मकसद ना हो, मुझे तो ये ऐसा कानून मालूम होता है। और इसमें तो कोई जो बचाने की कोशिश की गई है वो इतनी भोंडी है कि साफ नजर आ जाता है और ये चलेगी नहीं। और जहां तक कलामी माफ डॉक्टर साहब, मेरे कलामी माफ लिया उनका कलामी माफ, एक सेकंड मैं ये सवाल ये पूछना चाह रहा था। कोई फायदा नहीं होने कतन, क्योंकि जहां तक इस तौहीन अदालत का ताल्लुक है ये तो दस्तूर का हिस्सा है, 204 में है। और जहां तक ज़ाब्ते का ताल्लुक है वो अगर ये कानून ना भी बने तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में चैप्टर 27 जो है वो इसी से मुतालिक है, ज़ाब्ते से मुतालिक है। तो मेरे तज्जिए में इस कानून का न कोई मकसद है और न किसी को कोई फायदा है, और इस कानून के जिंदा रहने के इम्कानात भी बड़े कम हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में 2-3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि आप और मलिक रियाज आपके क्लाइंट इस कानून सपोर्ट नहीं कर रहे, आप इसके खिलाफ हैं, आप समझते हैं ये नाकाम हो जाएगा, इसका फायदा भी नहीं होगा और ये फजूल किस्म की हरकत की है हुकूमत ने, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो नया कानून इसे कह लेते हैं, ये जो लाया गया है इससे
جو ماضی میں قوانین موجود تھے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور پہلے قوانین جو ہیں وہ زیادہ بامقصد اور پوائنٹڈ تھے، اور یہ بے مقصد سی بات ہے۔ اور میں اپنے موقع کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، جہاں تک میرا تعلق ہے، اور میں اگر میرے موکل اس قانون کے حق میں ہوتے تو میں ان کی وکالت نہ کرتا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بھی اس قانون کے حق میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوال میرے ذہن میں دوسرا یہ کھڑا ہوا، ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا ہمیں کوئی ایشورنس دے سکتے ہیں کہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو آپ اس قانون کا سہارا نہیں لیں گے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ اس قانون سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ میرا فائدہ تو سپریم کورٹ رولز کے تحت ہے، اور میں نے جو پیچھے بحث کی گزشتہ روز، اس میں جو ابتدائی نکات اٹھائے ان سب کا تعلق 2003 کے آرڈیننس اور 1980 کے رول سے ہے، اور میں قطعاً اس کا کوئی سہارا نہیں لوں گا۔ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ 2003 کا جو قانون ہے اس کا سہارا لیں گے آپ؟ میں نے اس کا سہارا لیا، میں نے اس میں جو سیکشن 17 اور سیکشن 11 ہے ان پہ بات کی، بلکہ میں نے تو استدعا کی کہ یہ وہ مرحلہ آ گیا ہے جہاں اٹارنی جنرل کو اب یہ سونپنا چاہیے اختیار کہ وہ پروسیکیوٹ کرے، اور یہ جو نیا قانون ہے آپ دیکھ لیجئے، اس میں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون پروسیکیوٹ کرے۔ سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اگر قانون نافذ ہو گیا تو مجھے نقصان ہوگا، مجھے فائدہ نہیں ہوگا اپنے موقع کو ڈیفینڈ کرنے میں۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، حکومت نے یہ کیوں قانون سوچا ہے اس وقت کے لیے، کیا مقصد ہے اس کا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، اور میں فخر الدین صاحب کی بات کو ہی دہراؤں گا کہ اس کو سمجھنے کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قانون بنانے والوں سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا کیا مقصد تھا، ہمیں مقصد سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سوری میں پھر کہہ رہا ہوں، لاسٹ سوال، جینیونلی لاسٹ سوال ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قانون ان ٹوٹو پورا یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، یا آپ کا خیال ہے یہ سارا اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہوگا، اس کے کچھ کلوزز جو ہیں اس کو شاید سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ دیکھیے، جہاں تک عدالت کے فیصلوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں پیشن گوئی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ قانون سراسر ایک بلعجبی کا ایک ملغوبہ سا معلوم ہوتا ہے، جس کو میرا خیال ہے اسٹرائک ڈاؤن کرے گی کورٹ ایز اے ہول۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ اچھا سیری صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں، چلیں واقعی وہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے بھی ملک کے نامزد چیف الیکشن کمشنر ہیں، اب ڈاکٹر صاحب نے ان کا خود ہی ذکر کر دیا، وی ڈونٹ نیڈ ٹو رن اس کلپ، کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا 4 فخر الدین جی ابراہیم چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ سیری صاحب ایک بات ہے بڑی انٹرسٹنگ، یہ پھر اگر ڈاکٹر باسط صاحب جیسے لوگ جو کہ لیڈنگ لائرز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، ان جیسے لوگ، اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس کے اوپر کچھ بات کی ہے، میں چاہتا ہوں اگر چاہتے ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں، انہوں نے بھی امپورٹنٹ بات کی ہے اس کے اوپر۔ ناظرین یہ ذرا اعتزاز احسن صاحب کی بات سنیے۔ شائستہ زبان میں مناسب تنقید یعنی فیئر کامنٹ ان ٹیمپریٹ لینگویج کو اس قانون کے تحت تحفظ دیا گیا ہے، جو اچھی بات ہے۔ عدالتوں کو بھی اب اس پہ نہیں ہونے آنا چاہیے کہ تم میری طرف گھور رہے ہو تو تمہیں میں سزا دیتا ہوں۔ یہ بھی عدالتوں نے بھی ذرا توہین عدالت کے قانون کو بڑھ چڑھ کر اور اس کی حدود سے باہر نکل کر لیا ہے اور اس کو اختیار کیا ہے۔ سیری صاحب، اگر اعتزاز احسن صاحب جیسے، فخر الدین جی ابراہیم صاحب جیسے لوگ، ڈاکٹر باسط صاحب جیسے لوگ، ایون عمران خان صاحب نے آج کہہ دیا، میں پہلے بتا دیتا ہوں یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سم ہاؤ ایک فضا بن رہی ہے، ناؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی ایزیئر فار دا کورٹ ٹو اسٹرائک اٹ ڈاؤن؟ آبویسلی منیب، اگر پبلک اوپینین پہلے سے ہی میڈیا پہ آ رہا ہے اور اس کے اندر وہ لوگوں کی رائے آ رہی ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھی ہیں، ہمدرد ہیں، اس کے اندر ہیں لوگ،
تو پھر تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا بہت ہی برا حال ہے کہ اعتزاز احسن صاحب پرائم منسٹر کے وکیل رہے ہیں اور اگلے پرائم منسٹر کو بھی شاید وہی ڈیفینڈ کریں گے ایک طرف، اور دوسری طرف وہ اس قانون کے ساتھ بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں کنسلٹ نہیں کیا گیا اور ان کو بھی بڑے پرابلمز ہیں اس کے ساتھ. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو گورنمنٹ از ان کمپلیٹ ڈسرے. یہ تو بہت ہی برا حال ہے حکومت کا کہ ڈیول نیشنلٹی بل کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے اور وہ سینٹ میں شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور ادھر یہ سینٹ میں آج لے کے نہیں آئے کیونکہ اس کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کر کیا رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. سیٹھی صاحب میرے خیال میں جتنے بڑے لائرز ہیں سب نے بات کی، لیکن میرے خیال میں جو بات ہم یہاں پر کرنے لگے ہیں آج تک میں نے آج بھی دیکھا ہے کسی نے اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ فرق کیا ہے 2003 کی ڈیفینیشن میں اور آج کے قانون کے اندر. آپ نے پڑھا؟ جی ہاں میں نے پڑھا ہے. میں نے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ کلوز ہے، آپ پڑھ دیجیے اور اس کا اردو ترجمہ یہ جی ہاں اردو ترجمہ ہمارے ناظرین کو اسی کو چینج کرنے جا رہے ہیں یہ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں یہ ناظرین کو نظر آئے گا کہ 2003 کا جو آرڈیننس ہے توہین عدالت کا، اس کے اندر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پیراگراف کے اندر لال جو رائٹنگ ہے وہ موجود ہے. یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو 2003 کے آرڈیننس کے اندر توہین عدالت کی موجود ہے، جس کے بارے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ کوئی شخص قانونی احکامات کا پابند ہونے کے باوجود کسی بھی عدالتی حکم، ہدایت یا کارروائی کی حکم عدولی یا نافرمانی کرے یا عدالت کو کارروائی یقین دہانی ضمانت کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو یا کوئی بھی ایسا اقدام کرے کہ جس کا مقصد عدالت کی نافرمانی یا بدنامی یا کارروائی میں مداخلت یا رکاوٹ یا خلل یا اس میں عمل پیرا کسی بھی طرح کے تعصب کا اظہار یا عدالتی اتھارٹی میں خلل یا کسی جج کو بدنام کرنے یا عدالتی احکام یا ڈیکورم میں خلل ڈالنے کا مرتکب ہو تو ان سب کو توہین عدالت کے زمرے میں تصور کیا جائے گا. یہ 2003 کا قانون تھا. 2012 کے قانون میں ناظرین ایک امپورٹنٹ لائن یعنی جس میں ڈس ریسپیکٹ، ڈس ریپیوٹ، انٹرفیئر، obstruct، انٹرپٹ اور prejudice to the process of law، یہ مین جو فوکس تھا، جو تھرسٹ تھا اس سارے کنٹمپٹ لا کا، اس کو ہی نکال دیا گیا ہے. سیٹھی صاحب اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پھر جو مین فوکس ہے اس قانون کا جب وہ نہیں رہے گا تو اس کے اندر پھر کیا رہ جائے گا؟ یہی ہے نا، کیونکہ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ یہی کلوز استعمال کیا گیا تھا صاحب کے خلاف کہ آپ نے ریڈیکیول کیا، آپ نے انٹرپٹ کیا، آپ نے ہمارے آرڈرز اوبے نہیں کیے، وغیرہ. اور یہی کلوز اب یہ یہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں اس کی ڈیفینیشن سے. میں سمجھتا ہوں یہی آ کے گڑبڑ ہوگی. میرا نہیں خیال عدالت جو ہے وہ پورے کا پورا قانون اسٹرائک ڈاؤن کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے پورے کا پورے کرنے کی، اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں شاید ان کو جانے دیا جائے. یہ جو کور ایشو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر یا ایک دو کلوزز کے اوپر عدالت ایشو لے کہ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کو آپ امینڈ کریں، ریوائز کریں یا اس کو آپ تبدیل کریں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے. باقی جو چیزیں ہیں جس میں وہ رائٹ آف اپیل ہے، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے، وہ شاید مناسب نہیں ہوگا اس کو ریجیکٹ کرنا. لیکن یہ ایک بہت بڑا کلوز ہے، obviously ایک ڈیفینیٹ ڈیفینیشن ہے، اور اگر یہی درست نہیں ہے توہین عدالت کی تو شاید واقعی آپ والی بات ہے کہ شاید اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے. ناظرین یہاں بریک کا وقت ہے، جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حکومت نے کس طرح سے ایک جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کی، توہین عدالت کی، اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے اس نئے قانون کے تحت. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. سیٹھی صاحب اب یہ سوال ہے، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگا، فائن، ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اٹ ول گو ڈاؤن ویل، بزنس ایز یوزول، یا کوئی ریزنٹمنٹ ہوگی پیپلز پارٹی میں کہ یہ دیکھیں پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے جی، یہ ہو گیا؟ دونوں چیزیں ہوں گی نا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹرائک ڈاؤن ہونے سے پہلے پوری اس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی، ڈسکشن ہوگی، پھر اور اس میں موقع ملے گا دونوں سائڈز کو آرگیو کرنے کا، تو ٹائم گزرے گا. جب اسٹرائک ڈاؤن بھی ہوگا تو اس کے اوپر بھی اپیل ہوگی، پھر اپیل کے اوپر ڈسکشنز ہوں گی، تو گورنمنٹ کو ٹائم تو مل جائے گا. اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ جی جب تک یہ فائنل اپیل ریجیکٹ نہیں ہوتی تو اس کے اوپر سٹے ہونی چاہیے.
کیونکہ اس کو آپ سسپینڈ نہ کریں, اس کو ریجیکٹ نہ کریں, اس کو شوڈ اسٹے ان دا فیلڈ انٹل اٹ ہیز بین ریجیکٹڈ. تو مطلب ہے اس قسم کے, اور ہر اسٹیج پہ جب سپریم کورٹ ان کی اگر بات نہیں مانے گا, تو ظاہر ہے ان کے سپورٹرز تو یہی کہیں گے کہ دیکھیے ہماری تو کوئی بات مانتے ہی نہیں, ہم جو بھی کرتے ہیں ہمارے خلاف ہے, یہ تو ہے ہی وکٹمائزیشن, یہ تو انتقام لے رہے ہیں ہم سے, ہماری تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اور نواز شریف قانون پاس کرتے ہیں تو وہ صحیح ہوتے ہیں, ہم پاس کرتے ہیں تو وہ ہمیں اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو مطلب ہے کہ وہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے سیاسی طور پہ, وہ ماحول کو اور زیادہ گہرا ہوگا. وہ ماحول ایک طرف سپریم کورٹ, ایک طرف پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی کے سپورٹرز جو یہ کنونسڈ ہیں کہ سپریم کورٹ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو مطلب اس قسم کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے, یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہا اس قسم کی لڑائی جھگڑے کے ساتھ. بہتر یہ ہوتا کہ پیپلز پارٹی یہ لڑائی جھگڑے نہ کرتی اور گھر چلی جاتی, عوام کو فیصلہ کرنے دیتی, ایک نئی الیکشن لیتی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ 4 مہینے 5 مہینے اور گھسیٹنے کے لیے ہر قسم کی چلاکی کر رہے ہیں, ہر قسم کی گڑبڑ کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں ایٹ ایوری اسٹیج. اور ادھر سے سپریم کورٹ بھی ایک قسم کی مجبور ہے کہ وہ اگر ان کی حرکتیں جو آپ دیکھتے ہیں تو وہ کیسے تسلیم کر لیں گے, کیونکہ نظر آتا ہے کہ ہر چیز میں میلافائڈی ہے. حالانکہ قانونی طور پہ شاید صحیح بھی ہو, مگر اس کی جو روح ہے وہ میلافائڈی ہے, کیونکہ یہ عدالت کی حکم کو ماننا نہیں چاہتے ان پرنسپل. اچھا سیٹھی صاحب, ایک اور چیز, ان دا مڈل آف آل دس رحمان ملک صاحب اپنی سینٹ کی سیٹ استعفیٰ دے دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر کے پاس گیا تھا, میں نے کہا جی اگر آپ نے یہ جو میرا کرنٹ جو میری پورٹ فولیو ہے, میں ایڈوائزر ہوں, اگر یہ بھی آپ نے رکھنے ہیں تو میں اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیتا ہوں. اس کی بہت سی ڈائمینشن, کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سین دا رائٹنگ آن دا وال, اور ان کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑا کوئی کیوس ہونے والا ہے, کوئی بہت بڑا پرابلم ہونے والا ہے, یہاں پر کلیش ہوگا, تو انہوں نے اس لیے ریزائن کر دیا سو دیٹ ہی کین رن اوے. ایک تو تھیری یہ ہے, کچھ لوگ جو ان کے ڈیٹریکٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو پتا تھا کہ ہی کی ناٹ سسٹین اینڈ ہی کی ناٹ ریگین ہز ممبرشپ ایز دا ممبر آف دا سینٹ, اس لیے انہوں نے ریزائن کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یار کیوں نہیں, کیسے نہیں وہ ریگین کر سکتے؟ بڑی سمپل سی بات ہے. رحمان ملک صاحب نے پہلے تو کوشش یہ کی تھی کہ عدالت ان کی بات مان جائے کہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے, انہوں نے ریناؤنس کر دی تھی پاکستان آنے سے پہلے. عدالت نے ان کی یہ پلی جو ہے وہ نہیں مانی, مگر عدالت اس سے تو انکار نہیں کر سکتی کہ جو انہوں نے ڈاکیومنٹ پریزنٹ کیے ہیں اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ابھی ان کے پاس نہیں ہے ڈیول نیشنلٹی. سوال یہ ہے کہ کب تھی اور کب نہیں ہے. ابھی نہیں ہے, پہلے تھی یا نہیں وہ اس کے اوپر عدالت ان کی بات نہیں مان رہی, مگر ابھی جو انہوں نے لیٹر لیا ہوم آفس سے, یہ برطانیہ کے ہوم آفس سے, وہ تو بڑا واضح ہے ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے. تو اگر ڈیول نیشنلٹی بل بھی پاس نہیں ہوتا تو پھر تو بڑی کلیئر بات ہے کہ رحمان ملک صاحب اسمبلی سے سینٹ سے اب ریزائن کر دیں گے, اور 15 دن کے اندر اندر پھر وہ سینٹ کی الیکشن کال کر لیں گے, اور پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی ہے, یہ ان کی سیٹ ہے, ان کو پھر الیکٹ کر لیا جائے گا. اس دفعہ ان کے پاس ایک ہی نیشنلٹی ہوگی جو پاکستان کی ہوگی, تو ان کو نااہل نہیں قرار دیا جا سکے گا. تو بڑی سمپل بات ہے, رحمان ملک صاحب بھاگنے والے نہیں ہیں. پہلی بات, رحمان ملک صاحب ریزائن کر رہے ہیں, ری الیکٹ ہو جائیں سینٹ میں اور کہیں اب بولو, اب تو میرے پاس ایک ہی نیشنلٹی ہے نا, اب آپ کیا کریں گے. اور اس کے دوران دیکھیے ایڈوائزر شپ کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سینٹ کے اندر ہوں یا نہ ہو, وہ ایڈوائزر بھی رہے, انٹیریئر منسٹری کو کنٹرول بھی کریں گے, سینٹ سے ریزائن بھی کر دیں گے, اور ریزگنیشن کے پھر ری الیکٹ بھی ہو جائیں گے, اور یہ رہیں گے اس وقت تک جب تک یہ حکومت گھر نہیں جاتی. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو تھیریز ہیں کہ جی رحمان ملک صاحب جا رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے جی یہاں پر کوئی مسئلہ ہونے والا ہے اس لیے انہوں نے کیا, تو یہ سب اٹس آل بل شٹ؟ نہیں جی, یہ نہیں چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت بھی چلی جائے گی, سینٹ تو رہے گی نا, سینیٹر تو رہتے ہیں, تو اس لیے نیشنل اسمبلی کی الیکشن ہوگی, سینٹ کی الیکشن تو نہیں ہوگی جنرل الیکشن کے ساتھ. تو سینٹ کے تو رہیں گے اور رحمان ملک صاحب رہیں گے. یہ آپ اتنا آسان نہیں ہے رحمان ملک صاحب کو پرسویٹ کرنا کہ آپ گھر چلے جائیں. کچھ لوگ بڑے ڈیسپریٹ ہیں سیٹھی صاحب کے, رحمان ملک صاحب کو تو پرائم منسٹر بھی بڑا پسند کرتے ہیں, زرداری صاحب کے بھی بلو آئٹ بوائے ہیں, فوج کے ساتھ بھی تعلقات بنا کے رکھے ہوئے, حالانکہ فوج کی ایجنسیاں ان کے خلاف چھوٹی موٹی خبریں لگواتی رہتی ہیں, مگر یہ کشمکش چلتی رہتی ہے. اچھا سیٹھی صاحب, اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ہم آبویسلی ہم نے بھی ٹاکڈ اباؤٹ دس کہ یہ حکومت کی کیا پلاننگ ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. کل بھی شاید کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو. تھوڑا سا سیٹھی صاحب ہم اس بات پہ فوکس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے ایور سنس نیٹو سپلائی کھلی ہے, ریسٹور ہوئی ہے, اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے تھنگز ہیو
things are moving back to normal. لیکن امریکہ کی طرف سے ایسا کوئی انڈیکیشن آ نہیں رہی. وہاں سے تو یہ آ رہا ہے کہ جی نئی سے نئی اب ایک پاکستان کے اوپر ایک اور پریشر آ رہا ہے کہ جی کہ کریک ڈاؤن کریں حقانی نیٹ ورک کے اوپر. یہ ایک بہت پرانا ڈیمانڈ ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سو وٹ ڈو یو سی کہ کیا پاکستان کے اوپر کتنا پریشر ہے اس وقت کہ جی حقانی نیٹ ورک کے اوپر آپ کریک ڈاؤن کریں, اسکویز کریں انہیں؟ منیب, کل کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ ہم پری نومبر سٹیج پہ واپس چلے گئے جبکہ حالات بہت خراب تھے. سلالہ انسیڈنٹ ہوا تو حالات مطلب ہے کہ ریلیشنز ٹوٹ گئے. جو کچھ ہوا ہے ہم بالکل پری نومبر سٹیج پہ, سلالہ کے پری سٹیج پہ چلے گئے جب حالات بڑے خراب تھے. اس لیے ہم نے کوئی تیر نہیں مارا, نہ امریکہ نے نہ پاکستان نے نیٹو کو ریسٹور کرنے میں. حالات پہلے بھی خراب تھے, اب بھی خراب ہیں. پہلے بھی یہ پریشر تھا ڈو مور کا, اور اب بھی پریشر ہے ڈو مور کا. اور ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر کانگریس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز کے سامنے ایک بل موو ہو گیا ہے. ابھی وہ بل کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہاں امریکہ میں ہیلتھ کیئر کے اوپر پرابلمس چل رہے ہیں, تو سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز وہاں وہ ڈسکس کر رہے ہیں. مگر بل میں یہ لکھا گیا ہے, یہ بل آ رہا ہے, اور جو میں نے کیا تھا کہ یہ پریشر تھریٹ اس چیز کی ہے کہ اگر پاکستان حقانی نیٹ ورک کی امداد سے نہیں رکتا, ان کو پروٹیکٹ کرنے میں نہیں رکتا, ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا, تو پھر حقانی نیٹ ورک کو یہ بل کے تحت ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا جائے گا. اور اگر ایسے ہوا تو پھر ISI اور پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں یا ملک کو بھی ایک ٹیررسٹ ریاست جو کہ ہیلپ کر رہی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو, وہ قرار دیا جا سکتا ہے. اگر ایسے ہوا تو اس کے بہت ہی خطرناک کانسیکوینسز ہیں. اس لیے سینکشنز کے علاوہ بھی بہت سے انٹرنیشنل کانسیکوینسز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنوں نے سینٹ اپنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز کے اندر بل موو کر دیا, مگر ابھی اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں کی ہے. یہ قسم کی تلوار رکھی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کیری لوگر بل کے اوپر انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے کانگریس کو کیری لوگر بل کے اوپر کہ تاکہ آپ کی امداد واپس ریسٹور ہو سکے. اس میں یہ لکھا ہے کہ سینٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک سرٹیفکیٹ دے گی کہ پاکستان ٹیررزم کی حمایت نہیں کر رہا اور جمہوریت کو برقرار ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کیری لوگر بل کی اپلیکیشن تو دے دی ہے کہ جی وہ اپنی امداد ان کو واپس ملنی چاہیے, جو کہ 4-6 مہینے سے بند پڑی ہے, 7 مہینے سے بند پڑی تھی, مگر وہ سرٹیفکیٹ دینے سے دیا ہے. اور اس لیے کیونکہ وہ بل اب آ گیا ہے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اشارہ یہ کر رہی ہے کہ ہم وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. تو ہمارا یہ خیال ہے آپ کر رہے ہیں یہ حرکتیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے, مگر کیونکہ وہ امداد بھی دینا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے ایک ہے جو کہ بل کے اندر ہوتا ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ ان دا نیشنل انٹرسٹ, کہ اگر قومی مفاد میں ہو تو پھر آپ وہ ایک سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے. تو یہ ایک ٹیمپرری سرٹیفکیٹ ہے, یہ وہ دے رہے ہیں قومی مفاد میں, وہ آپ کو امداد دے رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں پاکستان جو ہے وہ اب ٹیررزم کا ساتھ نہیں دے رہا. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں اسٹیٹ میں بھی اور ان کی کانگریس کے اندر بھی. تو یہ عرض یہ ہے کہ یہ جو سلالہ سے پہلے جو کہ بڑے خراب حالات تھے, ہم وہیں کھڑے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کیا آگے موومنٹ ہوتی ہے کہ وہ پرانے حالات جو تھے, جو خراب تھے, ان کو کیسے بہتر کیا جائے. اور پریشر وہی آ رہا ہے کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف یا کارروائی کریں یا ہماری مدد کر کے ان کو ٹیبل پہ لے کے آئیں اور ہماری بات چیت کرائیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر سونر اور لیٹر ہو سکتا ہے 4 مہینے 6 مہینے جب کہ اوپر ان سے یہ پریشر بلاک کا کم ہو جائے تو پھر وہ اس قسم کی حرکتیں کرنی شروع کر دیں. مگر یہ تھریٹس ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس تھریٹس میں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے یہ نیٹو روٹ بہت امپورٹنٹ ہے, 7 مہینے کا نقصان ہو گیا ہے, مگر پریشر جاری رہے گا اور امداد جو ہے, فائنینشیل ایڈ جو ہے, یہ رک سکتی ہے. اچھا سیٹھی صاحب, ایک وقت ہے بریک کا. ناظرین بریک واپس آئیں گے. کیمرون منٹر صاحب نے آج ایک انٹرویو دیا BBC اردو کو. اب بڑی دلچسپ باتیں ہیں کیونکہ یہاں پر آج ایک پاپولر جو سینٹیمنٹ ہے وہ یہ کہ جی مشرف صاحب ایک فون کال پہ لیٹ گئے تھے امریکہ کے آگے, یہ گورنمنٹ بھی لیٹی ہوئی ہے. لیکن اور بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو کہ بریک کے بعد ہم کریں گے, اور جو ہمارے نیشنل لیڈرز ہیں ان کے بارے میں کہ وہ امریکہ کے بارے میں کیا پالیسی رکھتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ دیر بعد آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے, لیکن ایک اہم بات ہے جس کا ذکر میں سیٹھی صاحب سے کرنا چاہوں گا. سیٹھی صاحب,
परसों हम बात कर रहे थे इसी हवाले से, ये ऑब्वियसली जो ग्लॉक की रेस्टोरेशन के हवाले से, और आपने जिक्र किया था पाकिस्तान की नेशनल लीडरशिप का कि शायद वो चाहते हैं कि जी हो जाए, लेकिन आज कैमरॉन मंटर साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, इमरान खान साहब का नाम लिया कि ये दोनों हामी हैं अमेरिका के। ज़ाहिरी तौर पर तो इल्जाम मौजूदा हुकूमत के ऊपर आता है कि ये बिल्कुल लेटी हुई है, तो ये अमेरिकन एम्बेसडर की तरफ से ये बयान आना कि जी ये हामी है अमेरिका के, व्हाट डज इट सिग्निफाई? यार आपको याद होगा, मेरा ख्याल है कल या इससे पिछले प्रोग्राम बुध वाले दिन मैंने अर्ज किया था कि मियां साहब भी और इमरान खान साहब भी और जरदारी साहब भी ये अश्योरेंसेस दिए हुए अमेरिका को प्राइवेटली कि हम एंटी अमेरिका नहीं हैं, हम लिबरल लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम तल्लुकात अमेरिका के साथ रखना चाहते हैं, हम तावन करना चाहते हैं, मगर हमारी मजबूरी है कि हमारी आवाम बहुत एंटी अमेरिका हुई हुई है और हमारे कुछ जायज मसले हैं, उनकी तरफ तवज्जो दीजिए। कुछ चीजें हम नहीं कर सकते, हम अगर हम चाहें भी तो कर सकते हैं, हमारी आवाम हमें इजाजत नहीं देती, ये ड्रोन्स वाली बात एंड सो ऑन। तो ये तो मैंने भी कहा था और ये सही बात है। मुझे इतना पता है कि जब इमरान खान साहब की वो एक मीटिंग हुई थी कैमरॉन मंटर साहब के साथ, जिसमें अकेले गए थे, किसी और को साथ नहीं लेके गए थे, तो मुझे पीटीआई सोर्सेज से भी पता चला और अमेरिकन सोर्सेज से भी ये पता चला कि वहां क्या बातें हुई और किस किस्म की बात हुई। तो उसमें इसी किस्म की बातें थी। और मियां साहब के साथ भी जब बात होती है, जरदारी साहब के साथ भी जब बात होती है, तो वो सारे यही कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब फौज के लीडरशिप के साथ अमेरिकनों की बात होती है, तो फौज की लीडरशिप ये कहती है हाँ ये है, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, और हमसे तो ठीक है मगर आप जरा मेहरबानी करें और सियासतदानों से जरा बात कर लीजिए, आफ्टर ऑल फैसला तो हुकूमत ने करना है, हमने तो नहीं करना। तो मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर ये डालते रहते हैं सारा वक्त, और जब प्राइवेटली मिलते हैं तो अपनी सफाइयां पेश करते हैं। ये एक्चुअल हकीकत है ये। अच्छा, नहीं सेठी साहब, ये आपने कहा कि हुक्मरानों के ऊपर फैसला हुक्मरानों ने करना होता है। आई नो इट्स नॉट रियली रेलेवेंट, लेकिन यहाँ पर बात आज कर रहे थे प्रोग्राम्स के अंदर, इनफैक्ट जियो न्यूज के प्रोग्राम में बात हुई कि ये फौज ने बंद की थी, फौज नहीं खोली, हुकूमत की तो ये हिम्मत है नहीं थी कि इसे खोलती या बंद करती। बात बिल्कुल सही है। फर्क इसमें एक छोटा सा है कि फौज का फैसला था कि ये बंद करना चाहिए, फौज का फैसला था 5 पहले कि इसको वापस रिस्टोर करना चाहिए कुछ छोटी सी तब्दीलियां करके, मगर फिर हुकूमत इतनी मजबूत नहीं थी क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ था। तो इसलिए मैं कब ये कह रहा हूं कि हुकूमत उस वक्त पीछे हट गई। उसने कहा यार ये बड़ा मसला बन गया हमारे लिए, बंद करना तो बड़ा आसान है, उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है, बड़ी गाली गलौच हो चुकी है, हमने तो ये भी कह दिया और वो भी कह दिया, और अब हम कैसे इसको रिस्टोर कर दें। हमें तो अब मियां साहब और इमरान खान और बाकी सब साथियों को साथ लेना पड़ेगा, हमारे अकेला हम बड़े कमजोर हैं, हम ये नहीं जिम्मेदारी ले सकते, हमें गाली पड़ेगी। तो वो 4 महीने, इनको 5 महीने लग गए हैं, कभी पार्लियामेंट के पास जाते हैं, कभी आते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, और अब जाके फिर मजबूरी में ये कहा कि जी हमने तो एक असूलन ये फैसला किया क्योंकि और कुछ चारा नहीं था, क्योंकि पैसों की सख्त जरूरत थी और बजट के लिए और मिलिट्री सप्लाईज के लिए, और क्योंकि आपको पता है कि जो वॉर ऑन टेरर है, जो कि फाटा के अंदर आपकी अफवाज के जवान और अफसर मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और आपकी हुकूमत के बजट भी बैंकक्रप्ट है, उन्हें भी रिसोर्सेज चाहिए, तो इसलिए ये मजबूरी थी। अच्छा सेठी साहब, मेरे ख्याल में ओके, हम 2 दिन से कॉल्स भी ज्यादा नहीं ले रहे, आज हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सेठी साहब, मियां तारिक अर्ज कर रहा हूँ। जी मियां साहब। सर मैंने एक छोटा सा सवाल करना है कि अर्ज मैंने ये करनी है कि दोहरी शरीयत के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर किया कि जो सीटें, जिन लोगों ने इन सीटों पे इलेक्शन लड़ा है, उनकी सीटें मुअत्तल कर दी गई और असेंबली को एक नया बहाना दे दिया गया कि आप इन सीटों को बहाल कर सकते हो, नया कानून बना के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून बनाया गया कि उन्हें कहा कि आप दोबारा कानून बनाओ। लिहाजा अगर ये बेहतर ना होता कि अगर उन सीटों को कैंसिल करके तो इलेक्शन कमीशन को यह ऑर्डर किया जाता कि आप इन सीटों पे दोबारा इलेक्शन करवाएं, तो ये जो एक अवाम जब फैला हुआ है ये खत्म हो जाता। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैं इसके साथ एक और भी चीज ऐड कर दूं
جو کہ ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا ان کو سسپینڈ کیا، معطل کیا ہوا لوگوں کو، ان کو کیوں نہیں اسی وقت جیسے آپ نے کہا فارغ کر دیا گیا اور ختم ہو گیا، مگر اور آپ نے جیسے کہا کہ نئے الیکشن کال کر لیتے، اور یہ چیف الیکشن کمشنر کو کہتے یا ای سی کو کہتے کہ چلیے جی کریے، گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کھڑا ہوا جس کا ابھی تک جواب نہیں ملا، اور وہ یہ کہ کیا ان کو معطل کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ابھی بھی صرف سسپینڈ ہے، اور حکومت اگر اپنا آرگیومنٹ دے اور آرگیومنٹ جیت جائے تو پھر ان کی سسپینشن ختم ہو جائے گی اور یہ بحال ہو جائیں گے، پہلا سوال. دوسرا یہ کہ کیا سسپینشن از اے پریلیوڈ، یہ پہلا قدم ہے، دوسرے قدم یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ ان کو اجازت ملے گی دوسری دفعہ کھڑے ہونے کی، مگر یہ 4 سال 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے کہ آپ الیکشن لڑ نہیں سکتے. یہ بھی سوال جو ہے اس کا جواب بھی ہمیں ابھی تک نہیں ملا. مطلب یہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر رہے ہیں سینٹ سے، اور پھر ایک نئی الیکشن کر کے آ جائیں گے اور کہیں گے اب تو میرے پاس سنگل نیشنلٹی ہے، تو برقرار ہو جائیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ سپریم کورٹ کل کو یہ کہے کہ ہم نے تو آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا ہے، جو ابھی تک نہیں کہا. تو اگر ڈسکوالیفائی کر دیا ہے تو پھر یہ نیشنلٹی دوسری والی جو ہے کہ ابھی میرے پاس 2 نہیں ہے، اس کا تو سوال ہی کھڑا نہیں ہوگا، آپ تو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ابھی ابیئنس میں پڑی ہوئی ہیں. میں پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا، پھر آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بہتر یہ ہوتا کہ 26 اپریل کا جو فیصلہ تھا جس میں پرائم منسٹر گیلانی صاحب کی چھٹی کرائی تھی، مگر واضح طور پہ یہ نہیں کہا تھا کہ آپ فارغ ہو گئے، اور اسی لیے وہ پھر آگے جا کے کنفیوژن ہوئی، پھر اپیلز ہوئی، پھر پٹیشنز آئیں، پھر جا کے ان کو ختم کیا. اسی وقت کہہ دیتے ختم ہو گئی بات، اور الیکشن کمیشن کو کہتے نوٹیفائی کریں، ختم بات، مگر نہیں کیا. اس دفعہ بھی آپ والا پوائنٹ ہے، یا تو یہ سسپینڈ کرنے کا کیا بات ہوئی، یا آپ ختم کریں یا آپ انہیں بتائیں اگلا راستہ کیا ہے. اس لیے آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو موقع مل گیا گورنمنٹ کو کہ قانون تبدیل کر لے، جیسے انہیں موقع دیا گیا تھا این آر او کے اوپر کہ ہمیں این آر او پسند نہیں ہے، ہم اس کو فارغ کرنے لگے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ اب اس کو تبدیل کرنا چاہیں یا پارلیمنٹ کے اندر پاس کرانا چاہیں تو کر لیں، تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. کیا یہ اس قسم کی بات ہے یا کچھ اور چیز ہو رہی ہے؟ تو اس میں 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اگر حکومت نے کچھ بدنیتی کا اظہار کیا ہے تو کلیئرٹی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی نہیں آئی. کلیئرٹی واقعی سیٹھی صاحب آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کنفیوژن ضرور ہے، کیونکہ جس سے چارج کیا گیا ہے وہ آپ والی بات ہے، جس سیکشن کے تحت وہ ڈسکوالیفیکیشن کا سیکشن ہے 63(1)(c). اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اس آرٹیکل کے حوالے سے آگے کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے. سیٹھی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام دیکھا، ہم نے کوشش کی کہ توہین عدالت کا جو نیا قانون ہے اس کے حوالے سے ایک بہتر ڈسکشن آپ کے سامنے لائی جائے، ان باتوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے جو کہ آج تک کسی ٹیلی ویژن کے ٹاک شو پہ نہیں ڈسکس کی گئی کہ ایکچولی فرق کیا تھا پرانے قانون میں اور اس نئے قانون میں. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.